Destination, The Real Horror Stories by Daniel Ahmed. السلام علیکم فرینڈز، ہانٹیڈ ڈیسٹینیشن میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس بہت سارے راز ہوتے ہیں لیکن ہمیں کبھی ان کا پتہ نہیں چلتا، اور کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کا راز رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آج کی ہماری سٹوری سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ ہماری سٹوری کا نام ہے سایہ۔ تو آئیے اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ سندھ کے ایک خوبصورت شہر دادو کی یہ کہانی ہے۔ دادو کی رہنے والی ایک ہندو فیملی کی دو بہنیں، جن کا نام ہم پشپا اور کامنی تصور کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارا آبائی گھر بہت بڑا اور خوبصورت ہے۔ ہم جوائنٹ فیملیز میں رہا کرتے تھے۔ تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے، جب ہماری شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں۔ ہم سب بہن بھائی بہت خوشی سے ساتھ مل کے رہا کرتے تھے۔ ہر وقت خوش رہنا، باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا۔ ویسے تو ہم ایجوکیشن کے سلسلے میں زیادہ تر کراچی میں ہی ہوتے تھے، لیکن چھٹیوں میں ہم دادو آ جایا کرتے تھے۔ ایک بار اسی طرح ہم ایز یوزول چھٹیاں گزارنے کے لیے دادو آئے۔ ان دنوں موسم بہت ہی اچھا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہمارے اس آبائی گھر میں ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند ہی رہتا تھا۔ ہم بچپن سے ہی اس کمرے کو بند دیکھتے آ رہے تھے۔ اس پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا کرتا تھا۔ حیرانی والی بات یہ تھی کہ اس تالے کو کبھی کھولا نہیں گیا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی صفائی کی گئی تھی، مگر پھر بھی اسے دیکھ کے ایسے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی بازار سے لا کر لگایا گیا ہو۔ ہم نے اپنے دادا دادی سے اور باقی گھر والوں سے بھی اس تالے کے بارے میں اور اس کمرے کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ بات کو ٹال جایا کرتے تھے۔ ایک بار ہم یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئے کہ وہ کمرہ کھلا ہوا تھا جسے ہم نے ہمیشہ بند دیکھا تھا۔ ہمارے پوچھنے پر صرف اتنا پتہ چلا کہ پتا جی نے کہا ہے کہ اس کمرے کو کھول دیا جائے اور استعمال میں لایا جائے۔ ویسے تو پہلے پتا جی منع کیا کرتے تھے، مگر نہ جانے کیوں اب ان کا مائنڈ چینج ہو گیا تھا۔ خیر، اس کمرے کی اچھی طرح سے صفائی کی گئی اور سیٹنگ بھی کر دی گئی۔ ہم بھی اس کمرے میں گئے۔ کافی بڑا اور اچھا کمرہ تھا۔ رات کو تو کوئی وہاں اتفاقاً نہیں سویا۔ اگلے دن شام کو ہمارا بھائی ویڈیو کیسٹ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ آج سب مل کر مووی دیکھیں گے۔ ہم نے اسی کمرے کو سلیکٹ کیا کہ اس نئے کمرے میں ہی مووی دیکھیں گے۔ پھر ہم سب مل کر مووی دیکھنے لگے۔ مووی کے ختم ہوتے ہی سب یہاں وہاں چلے گئے اور میں اور کامنی اس کمرے میں ہی رہ گئے۔ ہم اسی کمرے میں بیٹھے تھے اور مووی کو ڈسکس کرنے لگے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہم نے ڈیک لگا لیا اور گانے سننے لگے۔ کمرے کی ایکسٹرا لائٹس ہم نے بند کر دیں اور مزے سے گانے سننے لگے۔ کچھ دیر گانے سننے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے گانے کی آواز میں کہیں نہ کہیں گھنگروؤں کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، جیسے گانے کی جیسی دھن تھی اسی دھن پر کوئی گھنگرو باندھ کر ناچ رہا ہو۔ کچھ دیر تک تو میں یہ فیل کرتی رہی۔ پھر میں نے اپنی بہن کامنی کی طرف دیکھا۔ وہ بھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے ڈیک کا والیوم کم کر دیا اور پوچھا کہ کامنی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، پہلے وعدہ کرو کہ مجھ پر ہنسو گی تو نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کمرے میں گھنگروؤں کی ہلکی ہلکی آواز سنی ہے اور یہ آواز بالکل گانے کی دھن کے ساتھ ساتھ سنائی دے رہی ہے، اور وہی بات اس نے بھی کی، جیسے کوئی گانے کی دھن پر گھنگرو باندھ کر ایسے ناچ رہا ہو جیسے اسی گانے پر ہی اسے ناچنا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ دوبارہ ایسا ہو تو مجھے ضرور بتانا۔
حالانکہ یہ چیز میں بھی فیل کر رہی تھی۔ ہم نے پھر ایک اچھا سا گانا لگایا اور والیوم تھوڑی سی اونچی کر دی۔ تقریباً 1 منٹ بعد ہی کامنی نے مجھے ہلایا اور کہا کہ مجھے پھر سے سنائی دے رہی ہے۔ تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ میں نے یہ سوچ کے جواب نہیں دیا کہ کہیں کامنی ڈر نہ جائے، کیونکہ وہ تھوڑی سی نازک مزاج کی تھی۔ میں نے کہا نہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ دیر اور دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ بات اچھی طرح محسوس کر لی تھی کہ جیسے گانا لگتا تھا اس کے ساتھ ہی کچھ دیر بعد گھنگروؤں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ گھنگروؤں کی چھن چھن کافی واضح طور پہ سنائی دینے لگی تھی۔ کامنی اس بات پر ضد کرنے لگی کہ مجھے یہ آواز سنائی دے رہی ہے، پر تم اس آواز کو کیوں نہیں سن سک رہی؟ ہم اسی موضوع پر بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک میری نظر دیوار پر پڑی۔ ایک عجیب منظر میرے سامنے آیا، جس منظر کو دیکھتے ہی میں تقریباً پتھر کی بن گئی۔ سامنے والی دیوار پر ایک عورت کا سایہ تھا جو گانے کی خوبصورت دھن پر رقص کر رہا تھا، اور بالکل جیسے کتھک ڈانسرز کا لباس ہوتا ہے اس طرح کا ڈریس تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب واقعی ہو رہا ہے یا مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اتنے میں کامنی نے میرے بازو میں اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گاڑ دیں اور اپنا چہرہ میرے کندھے پر دبا کر ہلکا سا بولی، تمہیں بھی دیوار پر کچھ نظر آ رہا ہے؟ یہاں میرا شک یقین میں بدل گیا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، اور جو بھی ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ میں نے پلٹ کر کامنی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا اور آنکھیں بالکل پھٹی ہوئی تھیں۔ میرے منہ سے صرف اتنا صحیح نکلا، ہاں، اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں بہنوں نے چیخیں ماری اور چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگ گئیں۔ سب گھبرا کر آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ کامنی بیچاری تو بے ہوش ہو گئی۔ میرا حال بھی بہت خراب تھا۔ اتنے میں ڈیک سے عجیب عجیب آوازیں آنے لگیں اور وہ بند ہو گیا۔ پتا جی اور بھائی کمرے میں گئے اور ضروری سامان جو ہم نے وہاں رکھا تھا سب اٹھا کر ساتھ باہر لے آئے اور پھر اس کمرے کو دوبارہ لاک کر دیا۔ جب ڈیک کو بھائی نے دیکھا تو ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ ڈیک میں جو کیسٹ تھی وہ پوری طرح سے ٹوٹ کے خراب ہو گئی تھی، اور اس کی جو ڈیک کا جتنا سسٹم تھا سب ڈیمیج ہو گیا تھا، جیسے کوئی بہت طاقتور ہاتھ یا کسی بہت ایکسیسو ہیٹ سے پگھلا کے اس کو توڑ دیا گیا ہو، اس طرح ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب حیران ہو گئے، جبکہ باقی لائٹس اس کی آن تھیں ڈیک کی، اور باقی سب اس کے سسٹمز فنکشن کر رہے تھے۔ اگلی صبح پتا جی مہاراج سندیپ کمار کے پاس گئے اور ساری بات انہیں بتائی۔ مہاراج کچھ دیر آنکھیں بند کر کے خاموش بیٹھے رہے اور پھر بعد میں بولے کہ اس کمرے کو پھر سے فوراً بند کر دو، اس کمرے کا بند رہنا ہی بہتر ہے۔ پھر انہوں نے سرکشا کے لیے پتا جی کو کچھ دیا اور کہا کہ اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جا کر اسے اس کمرے کے تالے پر باندھ دو، سب خیر ہو جائے گی، اور ایک بات یاد رکھو کہ اس کمرے کو بند ہی رہنے دو، کیونکہ اس کے بند رہنے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ آج بھی ہم اپنے آبائی گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، وہ گھر بند ہے، وہ کمرہ بند ہے بالکل۔ ہمارے بچے بھی اب بڑے ہو چکے ہیں اور آج بھی اس کمرے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہم بھی انہیں ٹالتے رہتے ہیں، اور وہ تالا اسی طرح لگا ہوا ہے، اور جب تک ہو سکے گا لگائے رکھیں گے اسے۔ کبھی ہمیں اس کمرے سے کوئی آواز سنائی نہیں دی یا کوئی اس کا اثر کمرے سے باہر ہم نے فیل نہیں کیا تھا۔ جو بھی فیل کیا تھا یا جو بھی دیکھا تھا اس کمرے کے اندر ہی دیکھا تھا۔ بس اس کمرے کا بند رہنا ہی ہم نے بہتر سمجھا، اور وہ کمرہ آج بھی بند ہے اور ہوپ فلی آئندہ بھی رہے گا۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور سب سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ بہترین
اور سچی کہانی کے لیے انتظار کیجیے گا. جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. گڈ بائے.